السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جزیلا جمیلا دائما بدوام ملک اللہ۔ سبحانک اللہم ربی وبحمدک، لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، نوجوان اسلام اور عزیز طلبہ، آج ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت ساری مادی اور روحانی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، وہیں ایک اور بہت بڑی لعنت اور بہت بڑی بیماری پیدا ہو چکی ہے، جس کو منشیات کا نام دیا جاتا ہے۔ نشہ آور چیزیں بالکل عام ہیں، ہمارے اس محلے میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بڑے بڑے تمام شہروں میں، اور شہروں میں خصوصاً مسلمانوں کے محلے میں اور مسلمانوں کی بستیوں میں آج کل نشہ عام بات ہے۔ جہاں بھی آپ کو دو چار نوجوان اکٹھے نظر آئیں گے تو سمجھ لو کہ وہاں ان میں منشیات کا بھی اور نشہ آور چیزوں کا بھی ان لوگوں کو عادت ہے۔ آج پولیس کی رپورٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں 40% نوجوان نشے کے عادی ہیں۔ یہ میری رپورٹ نہیں، یہ ہندوستان کی پولیس اس کی رپورٹ ہے کہ مسلم نوجوانوں میں 100 نوجوانوں میں 40 نوجوان منشیات یعنی نشے کے عادی ہیں۔ شہنما گھروں کے پاس، اسکولوں اور کالجوں کے پاس، مین مارکیٹ میں اور جہاں بھی ایک جمع غفلت رہتا ہے، کاروباری لائن سے جہاں پر بھیڑ رہتی ہے، رش رہتا ہے، وہاں پر یہ لوگ بآسانی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں اور نشہ آور چیزیں فروخت ہوتی ہیں اور نشہ آور چیزیں بیچی جاتی ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جس چیز کو میرے اور آپ کے آقا نے حرام قرار دیا تھا، جس چیز کو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا تھا کہ نشہ ام الخبائث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب ام الخبائث ہے، یعنی تمام گناہوں کی جڑ ہے، ماں ہے۔ آج اسی نشے کو، آج اسی بیماری کو ہمارے اپنے نوجوان اپنا رہے ہیں۔ نمازی ہیں، کالجوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور شام میں پھر نشہ بھی کرتے ہیں۔ یہ صرف ہوائی بات نہیں ہے بلکہ اس کے آپ کو ہزاروں ثبوت اپنے ہی محلے میں مل جائیں گے، اپنے ہی گلی کوچوں میں مل جائیں گے۔ ایسے بگڑے ہوئے نوجوان آپ کو ہر محلے میں، ہر گلی کوچے میں ملیں گے۔ شام کے وقت جب لوگ سو جاتے ہیں، گلی کے نکڑ پر اور جہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر یہ لوگ کھڑتے ہیں، اور سگریٹ ہو یا تمباکو ہو، گٹکا ہو، بیڑی ہو، یا پھر کاف سیرپ ہو، فیویکول ہو، یا پھر یہ جو ہے میڈیکل میں اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، ان چیزوں سے یہ نوجوان نشہ کرتے ہیں، اور والدین ان کے نشے سے مجبور ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن ان بچوں کو رحم نہیں آتا۔ گھر اجڑ رہے ہیں جی، عورتوں کو طلاق دے رہے ہیں، یا نہیں تو شام میں آ کر عورتوں کو اور بچوں کو مار پیٹ کرتے ہیں اور گھر کا سکون غارت کر دیتے ہیں، اور ہمارے کانوں پر جو نہیں رنگ رہی۔ اتنا بڑا خطرہ ہے یہ پوری قوم کے لیے، جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں
جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائیں اور جس قوم کے نوجوان اپنی روش کو کھو دے، وہ نوجوان نہ اپنا مستقبل رکھتے ہیں اور نہ قوم کا مستقبل رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں اس پر توجہ دینا ہے، ہمیں اس پر خاص طور سے کام کرنا ہے اور ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ ہمارے اپنے گھر میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، ہمارے اپنے پڑوس میں، ہمارے اپنے رشتے داروں میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہمیں اس کا علاج کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے اور اس کو اس نشے سے، اس منشیات سے دور کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور خمر جو ہے وہ حرام ہے، اور جس چیز میں نشہ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی لینا حرام ہے۔ آج آپ میڈیکل اسٹور پر چلے جائیں، کاف سیرپ کی بھرمار ہے، صبح سے شام تک سب سے زیادہ بکنے والی، فروخت ہونے والی دوا جو ہے وہ کاف سیرپ ہے، کیونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے اور نوجوان آتے ہیں اور کاف سیرپ لیتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں اور پوری غلغل پوری پی کر چلے جاتے ہیں، نشہ ہو جاتا ہے۔ فیویکول خریدتے ہیں اور اس کو سونگھتے ہیں، اس میں نشہ ہے۔ ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں، چمڑوں پر پلاسٹک میں کام آنی وہ بہت ساری چیزیں جو کیمیکل ہیں، ان کیمیکل کو سونگھتے ہیں اور نشہ آ جاتا ہے۔ ایسے نوجوان آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی لعنت ہے کہ جس کی وجہ سے پینے والا، نشہ کرنے والا نہ اپنے لیے رہتا ہے اور نہ دوسروں کے قابل رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نشہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ اور برباد نہ کرو۔ یہ نشہ آور چیز ہے کیا؟ یہ انسان کے دماغ کو معاف کر دیتی ہے، اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے سوچنے اور سمجھنے اور کام کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان جو ہے نشے میں پڑا رہتا ہے، اس کو نہ کھانے پینے کا ہوش رہتا ہے، نہ بیوی بچوں کے لیے کمانے کا ہوش رہتا ہے، نہ اس کو معاشرے اور سماج میں عزت سے جینے کا جو خیال آتا ہے، کچھ نہیں، بس اس کو نشہ چاہیے، نشہ۔ یہاں تک کہ اب ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ بہت سارے نوجوان چھوٹے چھوٹے سانپ اپنے یہاں باٹلوں میں رکھتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو اپنی زبان سے اس کو کٹواتے ہیں اور نشہ ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ یا اس طرح جب معاشرے میں برائیاں پھیل جائیں اور ایسی برائی عام ہو جائے اور اس برائی پر کوئی شرم نہ رہے، حیا نہ رہے، اس برائی پر کوئی پشیمانی نہ رہے، شرمندگی نہ رہے، تو پھر وہ انسان کے دل میں اس کی برائی نہیں رہتی، اس کو برا نہیں سمجھتا۔ جب برائی کو برائی نہ سمجھے اور برائی کو جو ہے ضرورت سمجھنے لگے تو سمجھ لو کہ اب ہماری تباہی کا وقت آ چکا ہے، ہماری بربادی کا وقت آ چکا ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ اکبر کے زمانے میں یورپ سے کچھ نوجوان ہمارے ہندوستان آئے اور انہوں نے بادشاہ کو تمباکو پیش کیا۔ تمباکو کون سا ہے؟ وہ جو کھیتوں میں پیدا ہوتا ہے، جس کی زراعت کی جاتی ہے۔ کہا کہ اس کو پیو، اس سے جو ہے سرور محسوس ہوتا ہے، اس سے آدمی کے دماغ کو جو ہے ریلیف ملتی ہے، آدمی کا دماغ جو ہے بالکل خالی ہو جاتا ہے، ایک دم سکون میں آ جاتا ہے۔ بادشاہ نے شاہی طبیب کو وہ تمباکو دکھایا، اس نے سن کر کہا طبیب نے کہ اس میں نقصان بہت زیادہ ہے اور فائدے نہ ہونے کے برابر، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بادشاہ تھے، بادشاہ کو انہوں نے اس کی بہت زیادہ فائدے بتائے تو بادشاہ نے اس کی کاشت کی ہندوستان میں اجازت دے دی۔ شہنشاہ اکبر نے تمباکو کی کاشت کی اجازت دے دی کہ آپ اس کی زراعت کر سکتے ہیں۔ جب یہ پیدا ہونے لگا تو تمباکو فری تقسیم ہونے لگا کہ آپ بھی کھاؤ، تھوڑا سا آپ بھی کھاؤ، تھوڑا آپ بھی کھاؤ، یہاں تک کہ ہزاروں لوگوں کو تمباکو کا عادی بنا دیا گیا۔ اب جب وہ اس کے عادی ہو گئے تو اب کہا کہ اب فری نہیں ملے گا، اب پیسے کا ملے گا، اب پیسہ لو اور تمباکو خریدو۔ افسوس، آج آپ یوپی چلے جائیں، بہار چلے جائیں، آسام چلے جائیں، جی آپ
بنگلور آ جائیں، حیدرآباد چلے جائیں اور اسی طرح دیگر اور ہمارے صوبے ہیں وہاں چلے جائیں، آپ کو پانوں کی دکانیں ہر جگہ میسر ہیں۔ پان ہی پان ہے۔ پان کیا ہے؟ میں آپ کو پان کی تاریخ بتاتا ہوں کہ جب کیرلا کے راجا نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے دو چیزیں بھیجی، ایک تو پان اور سپاری اور دوسرا ادرک کا مربع۔ ادرک جو ہوتا ہے اس کا ایک میٹھا مربع بنایا جاتا ہے، جیسے اس میں شیرہ ڈال کر، تو ادرک کا مربع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چکھا اور فرمایا کہ بہت اچھا، اور اس کے بعد انہوں نے پان پیش کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پان اپنے منہ میں لیا اور اس کو چبایا اور تھوک دیا، فرمایا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب اس میں علماء بھی کھاتے ہیں، شیخ الحدیث بھی کھاتے ہیں، مولانا صاحب بھی کھاتے ہیں، خطیب صاحب بھی کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جائز ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ جس چیز کو میرے اور آپ کے آقا نے تھوک دیا ہو، اس چیز کو ہم چاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر، اس سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ جس چیز کو 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا نے تھوک دیا اور فرمایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اسی چیز کو ہم اپنے پیسے دے کر، کھڑے ہو کر، اس پر جو ہے پان اور چونا لگا کر جو ہے اس کو اپنے منہ میں ڈال کر چباتے ہیں۔ دانتوں کا ناس، سپاری سے ہارٹ آتا ہے، پان سے جو ہے منہ گندا ہوتا ہے، اس کے اندر کی جو جھلی ہے وہ خراب ہوتی ہے، چونے سے جو ہے معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اور تمباکو سے کینسر پیدا ہوتا ہے۔ پان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو صحیح چیز ہو۔ بہت سارے لوگ کھینی کھاتے ہیں۔ کھینی کیا چیز ہے؟ تمباکو اور چونے کو ایسے رگڑ کر اس کو جو ہے یہاں رکھا جاتا ہے پان میں، یعنی ہونٹوں کے پاس۔ وہ تمباکو کیا ہے؟ پہلے جو تمباکو پیدا ہوتا تھا، اس تمباکو کی کاشت کو شریعت میں مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے، یعنی حرام کے قریب قریب اس کی کاشت کرنا حرام ہے، اور اس تمباکو کو کھانا علماء عرب نے، علماء حجاز نے، علماء مصر نے حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں چونکہ علماء بھی کھاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے بس، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو نشہ کرنے والی چیزوں سے دور رہو، چاہے وہ پکا کر یا ایسے ہی کسی طرح سے تیار کی گئی ہو، پکا کر ہو یا بغیر پکائے ہو، کوٹ کر ہو، چھان کر ہو، یا زمین سے ایسے ہی نکالی گئی ہو، کسی بھی صورت میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ نہیں صاحب ہمارے حضرت بھی کھاتے اس لیے ہم بھی کھا رہے ہیں، ہمارے استاد صاحب کھاتے اس لیے ہم بھی کھا رہے ہیں، ہمارے امیر صاحب کھاتے ہیں اس لیے ہم بھی کھا رہے ہیں۔ ارے بھائی، کسی کے کھانے سے وہ چیز جائز نہیں ہوتی۔ جو چیز میرے اور آپ کے آقا نے جس چیز کو غلط کہہ دیا وہ قیامت تک غلط ہے، اس میں کبھی بھی اچھائی پیدا نہیں ہوگی۔ اور آج کا تمباکو کیا ہے؟ آج کا تمباکو یہ ہے کہ جنگل کے بہت سارے پتوں کو جمع کیا جاتا ہے، جو بیکار پتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ان پتوں کو اپنے یہاں لا کر آٹومیٹک مشین میں ان کو اس طرح کاٹتی ہے جیسے تمباکو کا پتا ہو۔ ان تمام پتوں میں 1500 کیمیکل ملائے جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، کمپنیاں کہتی ہیں کہ ہم اس میں 1500 کیمیکل ملاتے ہیں، تب یہ تمباکو خوشبودار اور بدبودار بنتا ہے۔ میں تو اس کو بدبودار کہوں گا، خوشبودار نہیں، اس لیے کہ خوشبودار تو وہ پرایا نام ہے، اصل تو بدبودار ہے۔ جس تمباکو کو کھانے سے انسان کے گردے فیل ہوتے ہوں، جس تمباکو کے کھانے سے انسان کے لنگس خراب ہوتے ہوں، جس تمباکو کے کھانے سے آدمی کو کینسر آتا ہو، جس تمباکو کھانے سے آدمی کو قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ چیز کسی بھی صورت میں نہ سماجی اعتبار سے اور نہ مذہبی اعتبار سے جائز ہو سکتی ہے۔ کسی بھی صورت میں اس کے جائز ہونے کا کوئی ہے ہی نہیں کوئی بات، اور اس کو ہم کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھا رہے ہیں اور ہمیں منع کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ میرے پاس کافی عرصہ پہلے ایک صاحب آئے، ان کا نام عبد اللطیف تھا،
اور وہ مانک چند کی فیکٹری میں ملازم تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ مانک چند کیا ہے، میں جانتا نہیں تھا اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا کہ جو گٹکا ہوتا ہے وہ سپاری اور کچھ ملا کر اس کو بناتے ہیں اور اس کو چباتے ہیں تو اس سے بہت اچھا ہوتا ہے، پان کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہر جگہ پر بک رہا ہے، ہر دکانوں پر بکتا ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی پڑیاں ہیں جو ہر آدمی جہاں ہے وہ جیب میں ڈالتا ہے اور وقت ضرورت اس کو کھاتا رہتا ہے۔ گٹکا اور مانک چند، گل اور اسی طرح سے جو کھیری ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو کھانے سے آدمی کا جو منہ ہے وہ کھلنا بند ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ایسے کئی نوجوان آئے اور آ رہے ہیں علاج کے لیے جن کا منہ کھلتا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے لیکوڈ پیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ وہ روٹی نہیں کھا سکتے، چاول کا ایک لقمہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ ان کا منہ کھلتا نہیں ہے۔ اندر جو ہے انگلی بھی ان کے منہ میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی عذاب ہے، یہ عذاب جو ہے اس چیز کا دنیا کا عذاب ہے۔ ابھی آخرت شروع نہیں ہوئی ہے، جب آخرت آئے گی تو پھر آخرت میں پھر عذاب دیا جائے گا۔ تو دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے اس کو کھانے سے۔ گل کرتے ہیں، ایک صاحب میرے جاننے والے ہیں، وہ گل کرتے ہیں، ان کی یہ انگلی گھس گئی، پھر دوسری انگلی سے کرنا شروع کیا، یہ گھس گئی، پھر یہ گھس گئی، یہ بھی گھس گئی، اب اس سے کرتے ہیں کہ یہ بھی گھس گیا، اب اس کے بعد ادھر سے کرتے ہیں۔ جی میں نے کہا کہ وہ لعنت ہو، جس چیز سے انسان کے اعضاء خراب ہو جائیں اور وہ چیز جو ہے تم استعمال کرو، اس سے بڑھ کر اور کیا بدتمیزی ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا تمہاری بدنصیبی ہو سکتی ہے کہ تمہاری انگلیاں خراب ہو گئی، دانت خراب ہو گئے، تمہارا جو ہے شریر، تمہارا جسم خراب ہو گیا، معدہ خراب ہو گیا۔ کھانا کتنا سے کھاتے ہیں، اتنا کھانا، جتنا چھوٹا بچہ 2-3 سال کا بچہ کھانا کھاتا ہے اتنا کھانا بھی گٹکا کھانے والے نہیں کھاتے۔ تو میں نے عبداللطیف صاحب سے پوچھا کہ یہ گٹکا کیسے تیار ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں بہت اچھی چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ میں سوچا کہ بہت اچھی چیزیں ہوں گی، میں نے کہا بتائیے اس میں کیا ڈالا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو سپاری ہوتی ہے، کچی سپاری، اس کے پیس کیے جاتے ہیں، مشین سے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں، اور پھر اس میں الگ سے شپلک، جس کو چھپکلی کہتے ہیں، گرگٹ، لومڑی کی کھال، اور اسی طرح سے جو ہے بچھو میں بھی انہوں نے بتایا کہ کالے والا بچھو جو پتھروں کے نیچے رہتا ہے، ان تمام چیزوں کو مار کر سڑایا جاتا ہے، گلایا جاتا ہے، اور جب اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو ان کیڑوں کو ان میں ڈالا جاتا ہے، اس سے یہ گٹکا اور مانک چند بنتا ہے۔ اب بتائیے جس میں اتنی اچھی چیزیں ڈالی جائے وہ آدمی کی صحت کو کیوں نہیں اچھی بنائے، آدمی کی صحت کو خراب کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے نوجوان، خصوصاً ہمارے نوجوان، غیر مسلموں کی یہاں تو شراب پی جاتی ہے، نشہ بھی کیا جاتا ہے، ان کی کوئی شادی، ان کی کوئی تقریب، ان کے یہاں کسی بھی طرح کی کوئی خوشی بغیر شراب کے نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں ہر چیز میں اللہ کا نام ہے۔ مسلمان کا کوئی غم ہو یا کوئی خوشی ہو، اللہ کی عبادت سے شروع ہوتا ہے۔ نکاح بھی اللہ کی عبادت سے، انسان مر جاتا ہے تو اس کی بھی نماز جنازہ اللہ کی عبادت سے، اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یعنی ہر جگہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مسلمان کو میرے اور آپ کے آقا نے یہ نہ بتایا ہو کہ تم کس موقع پر کس طرح سے اپنے رب کو یاد کرو، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کل تمباکو یا پان یا کسی اور قسم کا وہ تمام تمباکو جو ہم کھا رہے ہیں، یہ انہی چیزوں سے بنتا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور شراب کو تو میرے اور آپ کے آقا نے فرما دیا کہ یہ ام الخبائث ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل میگزین میں ایک رپورٹ چھپی ہے، اس کے مطابق سگریٹ پینے والوں کی عمر 10 سال کم ہو جاتی ہے، اور بتا رہے ہیں کہ ہر سال 48% اموات تمباکو کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ 100 آدمی مرے ہیں تو اس میں 48 آدمی تمباکو کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اور عالمی ادارہ صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق، جو امریکی قومی کینسر انسٹی ٹیوٹ کی تازہ رپورٹ ہے،
اس کے مطابق تمباکو سے مرنے والے لوگوں کی شرح 1 سال میں تمباکو سے پوری دنیا میں 60 لاکھ سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، اور 2050 تک 1 کروڑ 30 لاکھ تک پہنچنے کا امکان ہے، یعنی 2050 تک سالانہ 1 کروڑ 30 لاکھ آدمی تمباکو کھانے کی وجہ سے مریں گے۔ یہ رپورٹ ہے۔ شراب کیا چیز ہے، گٹکا اور یہ سب کیا چیز ہے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ نشے والی چیز ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے نیک آدمی، وہ کپڑا بیچا کرتے تھے، تو ایسے پھیری لگا رہے تھے، تو ایک عورت نے ان کو بلایا کہ کپڑا خریدنا ہے، وہ اندر چلے گئے۔ اس عورت نے اندر سے عقل ڈال دی اور کہا کہ 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے، یہ بچہ ہے جو حرام کا پیدا ہوا ہے، یا تو اس کو قتل کر دو، یا پھر یہ کہ میرے ساتھ جو ہے زنا کرو، اور تیسرا کام یہ کہ اگر یہ 2 کام نہیں کر سکتے تو شراب پی لو۔ اس آدمی نے سوچا کہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا کہ شراب پینا زیادہ آسان ہے بنسبت زنا کرنے کے اور بچے کو قتل کرنے کے، تو اس نے کہا کہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ اب انہوں نے شراب پی لی، جب نشہ ہوا تو اس نے بچے کا بھی قتل کر دیا نشے کی حالت میں، اور پھر اس عورت کے ساتھ بھی جو ہے منہ کالا کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ شراب ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی اس کو پینے لگتا ہے تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے اس کی بڑی تنبیہ فرمائی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب، جوا اور بت اور یہ لاٹری اور یہ جو ہم قسم کے آج کل جو ہے وہ ڈالتے ہیں لاٹری سسٹم، یعنی چیٹی ڈال کر جو ہے پیسے جمع کرتے ہیں، اس کو بھی قرآن نے کہا ہے کہ یہ رجس من عمل الشیطان، یہ تمام کام جو ہے شیطانی کام ہے، شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بس تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس سے بچو، اور اگر بچ جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ جو ہے شطرنج کھیلتے ہیں، وہ لوڈو کھیلتے ہیں، مطلب ایسا بچوں کو لا کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پہلے، اس کے بعد بڑے ہوتے ہیں، پھر اس سے بڑے ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ بڑا ٹیبل لگاتے ہیں، اس پر کھیلتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا الشطرنج من المیسر، الشطرنج من المیسر، کہ شطرنج کا کھیلنا بھی جو ہے جوا ہے، شطرنج کا کھیلنا بھی جو ہے سٹا ہے، شطرنج کا کھیلنا بھی جو ہے برا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ تو آج ہم جن برائیوں میں ہمارے نوجوان ملوث ہیں، ہمارے اپنے نوجوانوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ انٹرنل نروس سسٹم، یعنی جو آدمی کی باڈی ہوتی ہے، گٹکا اور تمباکو اور شراب اور نشہ کرنے سے انٹرنل یعنی اندر کے جو ہمارے اعضاء ہیں وہ تمام اعصابی نظام بری طرح متاثر ہو جاتا ہے، جس سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، راشے کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہارمونز کا نظام بھی پوری طرح بگڑ جاتا ہے۔ عورتوں میں جنسی خواہشات، مردوں میں جنسی خواہشات کا بڑا سبب آج تمباکو اور نشے کا استعمال ہے۔ آج ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس میں ہم ان کو بتاتے نہیں کہ ہم بیڑی یا سگریٹ پیتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں، لیکن جو جنسی خواہشات ہیں ان میں سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ اور عورتوں میں بانجھ پن، مردوں میں اسپرم کاؤنٹ یعنی کیٹانو جس کو کہتے ہیں، جس سے جو ہے جن کیڑوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ انسانوں میں، وہ کیڑے جو ہیں وہ اسپرم کاؤنٹ مر جاتے ہیں تمباکو کے کھانے سے۔ اور ڈپریشن، اعصابی تناؤ، مائیگرین، ٹیومر، کینسر، دمہ، ٹی بی اور پھیپھڑوں کی سوزش اور ناکارہ کرنے جیسی بڑی بڑی بیماریاں کے ساتھ گیس، بدہضمی، تیزابیت وغیرہ جیسی عام بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا یعنی پوری زندگی آدمی کی تباہ ہو جاتی ہے، نہ وہ جسمانی اعتبار سے اپنے قابل رہتا اور نہ روحانی اعتبار سے اس کو اپنی آخرت بنانے کے قابل رہتا ہے، کسی قابل نہیں رہتا۔ معاشرتی اعتبار سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو کر گھریلو زندگی میں اختلاف کر بیٹھتا ہے، اور جس کے بعد کوئی ایک فیملی نہیں بلکہ ہزاروں فیملیاں اور خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔
حاملہ خواتین اور ہونے والے بچوں پر بھی اس کا اتنا ہی اثر پڑتا ہے جتنا تمباکو استعمال کرنے والے. یعنی گھر میں اگر ایک آدمی تمباکو استعمال کرے تو گھر کے تمام ممبران کو اس کی بیماریوں کے لگنے کا خدشہ رہتا ہے. اس کی بو سے اور اس کی جو تیز بو رہتی ہے، بدبو رہتی ہے تمباکو کی، اس سے جو ہے عورت استعمال کرتی ہے تو مرد کو، مرد استعمال کرتا ہے تو عورت کو، اور اگر گھر میں کوئی اور استعمال کرتا ہے تو سارے گھر والوں کو اس کے بیمار ہونے کا خدشہ رہتا ہے اس کی وجہ سے. اس لیے تمباکو کو جتنا بھی ہم دور کر لیں اپنے سے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معیار ہے وہ تمام دنیا اور تمام کائنات سے افضل ہے. آپ نے جس چیز کو اچھا کہہ دیا وہ قیامت تک اچھا رہے، اور جس چیز کو برا کہہ دیا وہ قیامت تک بری رہے. میں نے جو خوابوں کی تعبیر اور ان کی حقیقت جو کتاب لکھی ہے اس کے جلد اول صفحہ 137 پر میں نے لکھا ہے، حضرت سعید توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں ہندوستان میں، حضرت سعید توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. اتنا درود پڑھتے تھے کہ جتنا وقت ان کے پاس خالی ہوتا تھا اس میں وہ بس درود شریف پڑھا کرتے. ایک مرتبہ وہ درود شریف پڑھ کر سو گئے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت عالی شان تخت ہے، چبوترا ہے، اور اس پر آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. یہ جو ہے بھاگے ہوئے گئے اور سلام کیا اور آپ کے قدموں کو چوما اور آپ کو اللہ کے نبی نے گلے لگایا، لیکن اپنا چہرہ جو ہے دوسری طرف کر لیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ آپ اپنا چہرہ انور کو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں اور میری طرف آپ اپنا چہرہ نہیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم تمباکو کھاتے، اس لیے میں اپنا چہرہ تم کو نہیں دکھا سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا. ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی تمباکو کھاتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی، اور وہ مسلمان کیا، وہ مومن کیا، جس کو زندگی میں ایک ہی بار صحیح لیکن آقا کے دیدار تو ہونے چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار تو ہونا ہی چاہیے. کہ یہ خواہش ہر مومن ہر مسلمان کے دل میں رہتی ہے، لیکن جو تمباکو استعمال کرتے ہیں ان کو حضور علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوتا. ایک بات اور میرے استاد محترم بتایا کرتے تھے کہ تمباکو کا جو کھیت ہوتا ہے جہاں پر تمباکو پلایا جاتا ہے، جب ابدال اور غوث اور قطب ہوا میں اڑ کر جاتے ہیں تو تمباکو کا کھیت اگر آ جائے تو تمباکو کھیت کے اوپر نہیں اڑتے ہیں بلکہ ادھر سے کرنے کنارے پر چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ تمباکو کے کھیت کے اوپر سے ابدال بھی نہیں اڑتے ہیں، اس کی بدبو اور اس کی نحوست اتنی ہے. میرے اپنے پڑوس میں ایک تقریباً 30-35 سال پہلے ایک صاحب رہتے تھے تو ہمیشہ افیم کھایا کرتے تھے. تو سب لوگوں نے لعنت ملامت کی لیکن وہ باز نہیں آئے. اتفاق ایسا ہوا کہ بیمار ہو گئے. جب بیمار ہو گئے تو ان کی آواز ایسی ہو گئی جیسے بیل جو ہے چیختا ہے نا بہت زور زور سے، تو بیل کے چیخنے کی آواز وہ اتنا زور سے چیختے تھے، اتنے زور سے چیختے تھے کہ سارا محلہ پریشان تھا. حضرت مولانا کو بلایا گیا جو وہاں بڑے عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آدمی کیا کام کرتا ہے؟ کہا کہ کوئی کچھ نہیں کرتا، بیکار رہتا ہے، یہ افیم پیتا ہے، نشہ کرتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ سکرات ہے، سکرات پر سکرات لگی ہوئی ہے. 8 دن تک برابر وہ دن اور رات میں اس طرح چیختا رہا جیسے بیل چیختا ہے، بھینسا چیختا ہے. سارے محلے والے پریشان کہ بھائی یہ کیا مصیبت. اور جب وہ اس کی روح قبض ہوئی تو اس کے ہاتھ اور پیر جو ہے ایسے سکڑ گئے. پیر بھی جو ہے ایسے لگے پیٹ کو اور ہاتھ بھی ایسے لگے، پورا آدمی سکڑ کر اتنا سا ہو گیا. تو علماء کو بلایا. علماء نے کہا بھائی یہ نشہ کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ سختی کی کہ جب اس کی روح کو کھینچا گیا تو رگ رگ میں اس کی تکلیف دی گئی اور اس کی تمام رگیں جو ہیں ایڈ گئی. تو آپ بتائیے کہ جس چیز سے اتنا خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہوں اس چیز کو ہم اگر نہ چھوڑیں تو پھر اس سے زیادہ بڑی بدبختی کی بات کیا ہے. میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں آپ سے کہ آج جو ہے جو ہمارے یہاں مطلب گلی کوچوں میں محلوں میں جو آج نوجوان جس چیز کے عادی ہیں اس میں جو ہے سگریٹ، تمباکو،
حشیش، چرس، افیم، گانجا، بھانگ اور اسی طرح سے جو ہے فیویکول، کاف سیرپ اور اسپرٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں عام طور پر دستیاب ہیں اور بڑی آسانی سے مل رہی ہیں۔ ہمارے یہاں جو اسکول ہیں آس پاس اور جو قومی ادارے ہیں اور جہاں پر تھوڑی دکانیں بھی رہتی ہیں مسلمانوں کی، ایسی جگہوں پر جو ہے یہ کاروبار چل رہا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں چونکہ مجھے اس کا اختیار نہیں، میں کیوں کسی کو ملوم لعنت دینے والا بناؤں، لیکن بہرحال یہ ہمارے بالکل سامنے چل رہا ہے اور ہم اس چیز کو بند کرنے کے لیے اور اس چیز پر لعنت بھیجنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میرے پاس بنگلور کے کئی علاقے، مریوال، اسی طرح آر ٹی نگر اور السور، شیواجی نگر اور بہت سارے علاقے، میسور، تمکور، شیموگا، حیدرآباد اور چنئی اور کیرلا سے بھی ایسے بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں جن کے بچے نشہ کرتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیوں میں جو ہے ان کو ملازمت دی گئی، وہ بھاری بھاری ملازمت 30، 40، 50 ہزار روپے ماہانہ ملازمت ملی اور وہاں ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لوگوں نے جو انگریز رہتے ہیں انہوں نے ان کو نشے کا عادی بنا دیا۔ آج حال یہ ہے کہ ان کے گھر تباہ ہیں، نمازی ہیں، والدین پرہیزگار ہیں، جی قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے حکیم صاحب ہمارے یہاں کبھی کسی آدمی نے ایسا کوئی نشہ نہیں کیا، پتہ نہیں کہاں سے یہ بیماری آ گئی، اللہ کے لیے ہمارے بچوں کو بچا لو۔ میں نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، جی آپ یہ دوا کھلائیں۔ مطلب یہ ہے کہ دوا جو ہے بہت ساری دوائیں ہیں لیکن یہ نشہ ایسی چیز ہے کہ اس پر دواؤں کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے اور آدمی جو ہے مجبور ہو جاتا ہے، مار توڑ کرتا ہے، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ ایک صاحب تو میرے پاس پچھلے مہینے آیا، انہوں نے کہا حضرت ہماری بیٹی کا جو شوہر ہے ہمارا داماد وہ نشے کا عادی ہو گیا، بڑے اچھی کمپنی میں ملازم تھا اور اب جو ہے اس نے ہماری بیٹی کو بھی طلاق دیا۔ باپ کے دل پر کیا گزرے گا؟ ایک صاحب آئے بڑے نیک آدمی، انہوں نے کہا کہ تنہائی میں بات کروں گا۔ میں نے کہا بتاؤ بھائی۔ کہا کہ کسی کو مت بتانا۔ میں نے کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاتا ہوں۔ بولیا، کہا کہ ہمارا بیٹا نشے کا عادی ہو گیا ہے، وہ سگریٹ میں نشہ کرتا ہے اور حال یہ ہے کہ ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، اب یہ سوچتے ہیں اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو اس کو کوئی بیٹی بھی نہیں دے گا۔ عجیب و غریب حالات سے لوگ گزر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس لعنت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے نوجوانوں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں اور آخرت میں اللہ کی ہم بھی سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان